نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میری معزز خواتین و حضرات، سورۃ المائدہ کی آیت یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اس میں قیامت کے ہولناک منظر کا بیان ہے۔ اتنا سخت منظر ہوگا قیامت کا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کہ انبیاء علیہ السلام بھی جواب دینے سے رک جائیں گے۔ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری امتوں نے کیا جواب دیا، تو انبیاء علیہ السلام بھی جواب میں کہیں گے لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں۔ اور اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال بھی ہوگا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے چھوڑ کر میری اور میری ماں کی بات کی جائے، لوگ آپ کو خدا سمجھیں، آپ کی ماں کو خدا بنائیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام اس موقع پر فرمائیں گے قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں ایسی بات نہیں کہہ سکتا، ان کنت قلتہ فقد علمت، یا اللہ اگر میں نے یہ بات کہی ہے تجھے تو پتہ ہے، تو سب جانتا ہے۔ باقی رہی کہ انہوں نے کیا کیا، فرمایا کہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان میں رہا تو میں نے یہ بات قطعاً نہیں کہی، بلکہ میں ان کو یہی کہتا رہا کہ اللہ کی بات کرو جو تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے، تبلیغ بھی کرتا رہا، نگرانی بھی کرتا رہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، ہاں جب آپ نے مجھے موت دے دی پھر آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ یہاں تک تو ایک سوال اور جواب تھا۔ اب اس آیت کے اس جملے سے فلما توفیتنی سے کچھ لوگ غلط استدلال کرتے ہیں، جیسا کہ قادیانی مرزائی کہتے دیکھیں جی قرآن میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ گئی، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جب تو نے مجھے موت دی، حالانکہ یہ سوال کب ہو رہا ہے؟ محشر کے میدان میں، آخرت کے اندر سوال ہو رہا ہے، دنیا میں نہیں ہو رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے وفات دی، یہ قیامت کے دن کی بات ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، یہ قیامت کی قائم ہونے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت واقع ہوگی، ان کی وفات ہو جائے گی، تو سوال قیامت کے دن ہوگا۔ لیکن اس جملے کو لے کر دھوکہ دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو فرما رہے جب تو نے مجھے موت دے دی، اور بتا یہ رہے ہیں کہ یہ موت ہو چکی، حالانکہ اس میں موت ہو چکنے کا ذکر نہیں ہے، جو موت آئے گی اس کا ذکر ہے، اور قیامت کے دن یہ سوال و جواب ہے۔ تو اس قسم کے الفاظ سے اہل باطل دھوکہ دیتے ہیں، تو ان کے دھوکوں سے بچنے کے لیے ماہر اہل علم کے رابطے میں ہمیں رہنا چاہیے۔ خیر عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کا حال دیکھ کر، اللہ کے سوال و جواب کو دیکھ کر، اور اللہ کے اس دن کے غصے کو دیکھ کر ایک بات فرمائیں گے بڑی عجیب، بڑی پیاری ہے۔ فرمائیں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک، یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تو تیرے بندے ہیں، تو اس پر پوری قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو معاف کرنا چاہے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو تجھے اس پر بھی قدرت ہے، تو غالب حکمت والا ہے۔ یہ دعا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ قرآن پاک کے اندر دوسری جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے، وہ فرماتے ہیں فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، اے اللہ جن جن لوگوں نے میری بات مانی وہ تو میرے ہیں، وَمَنْ عَصَانِي، اور جن لوگوں نے میری نافرمانی کی فَإِنَّكَ غَفُورٌ الرحیم، تو غفور ہے رحیم بھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ اگر تو عذاب دے دے تو تیرے بندے ہیں، بخش دے تو عزیز بھی ہے حکیم بھی ہے۔
اب دونوں انبیاء علیہ السلام کی باتوں میں فرق ہے۔ فرق کیوں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ جملہ دنیا کا ہے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات آخرت کی ہے، کیونکہ آخرت میں تو کافر کے لیے معافی کا قانون ہی نہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کر رہے ہیں اللہ اگر میری بات مانے تو میرے ہیں، پھر تو آپ ان کو معاف کریں گے ہی، اور اگر یہ لوگ نافرمانی کریں تو بھی تو غفور الرحیم ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر میری نافرمانی بھی کریں پھر بھی اپنی رحمت کے صدقہ تو ان کو توبہ کی توفیق دے سکتا ہے، اور توبہ کی توفیق دے کر معاف کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ابھی دنیا کا معاملہ ہے، اور قیامت کے دن نہ توبہ ہے اور نہ کافر کے لیے مغفرت ہے اور نہ رحمت ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں کہہ رہے ہیں اللہ اگر تو عذاب دے دے تو تیرے بندے ہیں، یہ مقام عدل ہے، اور اگر تو نے معاف کر دے، یہ قانون نہیں ہے کہ کافر کو آخرت میں معاف کیا جائے، یہ قانون نہیں، اگر تو انہیں معاف کر دے تو حکیم بھی ہے، غالب بھی ہے، تو تیرا ہر معاملہ ہر فیصلہ جو ہے وہ حکمت کے مطابق ہوگا۔ اب یہ دو انبیاء علیہ السلام کی دعائیں امتوں کے بارے میں نرم دلی پر معمول ہے۔ اس کے مقابلے میں دو انبیاء علیہ السلام اور گزرے ہیں جن کی دعائیں اپنی امتوں کے بارے میں بڑے جو ہے وہ سخت دعائیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمایا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ان کو برباد کر دے، ایک بھی باقی نہ رہے روئے زمین پر، انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر ان میں سے کوئی بچ گیا تو پھر یہ اگلی نسلوں کو تباہ کر دیں گے، وہ بھی کافر پیدا ہوں گی، اس لیے صفایا کر دے۔ اور دوسرے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، دعا کر رہے ہیں فرعونیوں کے خلاف، ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم، اے اللہ ان کے مالوں کو بھی تباہ کر دے اور ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دے، یا اللہ یہ کفر پر مریں، ان کو عذاب دے دے۔ اب دیکھیں ان دو انبیاء علیہ السلام کی دعائیں کتنی سخت ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ یہ بات کتنی نرم ہے۔ تو ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم پہلے انبیاء کی مثال دیکھنا چاہو تو میرے صحابہ میں دیکھ لو۔ صحابہ میں کیسے دیکھ لیں؟ فرمایا کہ اگر تم ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دیکھنا چاہو تو میرے صدیق میں دیکھ لو، اور حضرت موسیٰ اور حضرت نوح علیہ السلام کی مثال دیکھنا چاہو تو میرے عمر میں دیکھ لو۔ واقعہ کیا پیش آیا؟ جب جنگ بدر ہوئی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، کافروں کے 70 بڑے بڑے لوگ مارے گئے اور 70 گرفتار ہو گئے۔ اب مشورہ یہ تھا کہ ان قیدیوں کا کیا کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ہر بندہ اپنے رشتہ دار کو خود قتل کرے، ان کا صفایا کر دیا جائے، آج یہ ہمارے قابو میں ہیں، انہوں نے پہلے بھی بڑا نقصان پہنچایا ہے، آئندہ بھی یہ دین کو نقصان پہنچائیں گے، اس لیے آج ان کو ختم کر دی جائے۔ یہ عقیل علی کا بھائی ہے، علی کے حوالے کیے جائے، وہ اس کا سر اڑائے، میرے رشتہ دار مجھے دیے جائیں، میں ان کا سر اڑاؤں، تاکہ آئندہ کے لیے اسلام کو نقصان نہ پہنچے۔ آپ نے حضرت ابوبکر سے پوچھا ابوبکر آپ کی رائے کیا ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ بھی ہے، یہ ہم سے لڑے ہیں، انہوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے، کچھ بھی ہیں لیکن ہیں ہمارے رشتہ دار، ہیں ہمارے لوگ، میرا مشورہ یہ ہے کہ ان سے فدیہ اور مال لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے، ان کو قتل نہ کیا جائے۔ این ممکن ہے کل کچھ عرصے کے بعد ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو جائیں اور ہمارے دین کے معاون ہو جائیں۔ اب دیکھیے حضرت ابوبکر کے سامنے بھی دین کا فائدہ ہے اور حضرت عمر کے سامنے بھی دین کا فائدہ ہے، فرق صرف یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اپنی بات کو اس انداز سے پیش کر رہے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام نے پیش کی،
اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی بات اس طرح پیش کر رہے ہیں جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کی۔ تو اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صدیق کو دیکھنا ہو تو ابراہیم اور عیسیٰ کو دیکھ لو، میری عمر کو دیکھنا ہو تو حضرت موسیٰ اور نوح کو دیکھ لو۔ اس لیے قیامت کے منظر کی بات چل رہی تھی کہ ہولناک منظر ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہم جو ہے، کیونکہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض موقع پر یا کسی ایک موقع پر رات بھر اسی آیت کو پڑھتے پڑھتے گزار دی اور روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اس لیے ہم اللہ سے جہنم سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہیں اور جنت کی حصول کی دعا مانگتے رہیں۔ حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے کہ جو بندہ 3 دفعہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت خود کہتی ہے یا اللہ اس کو تو مجھ میں داخل کر دے، اور جو بندہ 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم خود کہتی ہے اے اللہ تو اس بندے کو مجھ سے بچا لے۔ لیکن اس میں بڑی مزیدار بات وہ ہے جو ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ ہم آپ سے جنت اس لیے نہیں مانگتے کہ ہم کوئی جنت کے مستحق ہیں، نہیں بلکہ جنت آپ سے اس لیے مانگتے ہیں کہ جہنم کے عذاب اور اس کی سزا کو برداشت کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سے جنت مانگتے بھی رہیں اور ڈرتے بھی رہیں، انشاءاللہ اس سے ہماری دنیا بھی اللہ بہتر کر دیں گے اور آخرت بھی بہتر کر دیں گے۔ اس صورت کے اختتام پر گزشتہ صورتوں کی طرح جو مسائل کھلی آنکھوں سے دیکھے جا سکتے تھے انہیں بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ سورۃ مائدہ میں پہلا مسئلہ جو بیان ہوا ہے وہ ہے کہ اگر کوئی انسان وعدہ کرے، کسی سے عہد کرے تو اسے پورا کرے۔ مسئلہ نمبر 2، حلال جانوروں کو بیان کر دیا گیا ہے کہ صرف یہی فلاں اور فلاں حلال جانور ہیں، اسے ہی کھایا جائے۔ حلال جانوروں کی 2 علامتیں بیان کی گئی ہیں، فقہا نے بیان کی ہیں کہ ہر وہ جانور حلال ہے جو جگالی کرتا ہے، یعنی گھاس کھانے کے بعد پھر بیٹھ کر اس گھاس کو پھر منہ میں لاتا ہے، پھر چباتا رہتا ہے چباتا رہتا ہے چباتا رہتا ہے، جسے ہم جگالی کہتے ہیں۔ تو جگالی کرنے والا جانور جو ہے حلال ہے۔ اور دوسری علامت جو حدیث میں بتائی گئی ہے کہ وہ جانور کچلی والا جس کے دائیں اور بائیں تیز دانت ہوتے ہیں، جیسے کتے کے، شیر کے، چیتے کے، یہ جانور حرام ہوتے ہیں، یہ نہیں کھائے جاتے۔ مسئلہ نمبر 3، حالت احرام میں خشکی کا شکار بنا ہے۔ یہ مسئلہ آگے چل کر پھر وضاحت سے عرض کرتا ہوں۔ مسئلہ نمبر 4، شعائر اللہ کی تکریم ضروری ہے، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کی توہین نہ کی جائے۔ مسئلہ نمبر 5، دشمنی کی وجہ سے کسی پر زیادتی نہ کرو کہ کل کو پہلے کسی نے آپ سے زیادتی کی تھی، اب آپ کو قوت حاصل ہوگی، اب تو ان پر زیادتی کرو، یہ درست نہیں ہے۔ عدل میں سب برابر ہیں، دوست ہو یا دشمن ہو۔ مسئلہ نمبر 6، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، برائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ مسئلہ نمبر 7، جانور اگر شرعی طریقہ پر ذبح کیا جائے تو حلال ہے، اگر کسی اور طریقہ سے ذبح کیا جائے تو پھر حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 8، غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کیا جائے تو وہ حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 9، مجبوری کی حالت میں اگر کسی نے بقدر ضرورت حرام گوشت سے کچھ کھا لیا، اتنا کہ وہاں تک پہنچ سکے جہاں اسے حلال مل جائے، تو اس کی گنجائش ہے، اس سے زیادہ کھانے کی گنجائش نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 10، بندوق سے شکار کیا ہو، اگر تو جانور کے مرنے سے پہلے پہلے اس کو ذبح کر لیا ہے تو پھر تو حلال ہے، اور اگر ذبح کرنے سے پہلے وہ مر گیا ہے پھر حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 11، جوئے کی تمام اقسام حرام ہے، کیونکہ یہ غرر ہے اور غرر کا معنی دھوکہ ہوتا ہے، تو وہ تمام اقسام حرام ہے، جیسے پرائز بانڈ ہیں، انشورنس کمپنیوں کے یہ معاملات ہیں، اس طرح اور بہت سی چیزیں ہیں۔ مسئلہ نمبر 12، یہاں کتے اور باز کے شکار کا ذکر ہے۔ وہ کتا جس کو شکار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، وہ باز جسے شکار کرنا سکھایا گیا ہے، ان کے ذریعے سے شریعت اجازت دیتی ہے کہ تم شکار کر لو، لیکن اس کے اندر کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے جب ایسے کتے کو چھوڑا جائے، ایسے جانور کو چھوڑا جائے جسے تعلیم دے دی گئی ہے، تو چھوڑنے والا بسم اللہ پڑھے۔
دوسرا یہ ہے کہ وہ جانور شکار دے کر خود ہی نہ بھاگ گیا ہو، نہیں مالک نے خود اپنی مرضی سے اس کو چھوڑا ہو۔ نمبر 3، کتے کی تعلیم کیا ہے؟ کہ وہ شکار کو صرف پکڑے رکھے، کھائے نہیں۔ اور باز کی تعلیم کیا ہے؟ کہ جب اسے بلایا جائے تو فوراً واپس آ جائے، ایسا نہ ہو کہ پھر بھی وہ شکار کے پیچھے بھاگا ہی جا رہا ہے۔ اگر ایسا کرتا ہے تو گویا وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 13، شکار کرنا اگرچہ جائز ہے، لیکن شکار کے پیچھے ایسے لگنا کہ نماز ہی چلی جائے، احکام شریعتی ضائع ہو جائے، ایسا شکار درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 14، اہل کتاب یہود و نصارہ کا ذبیحہ یہ جائز ہے اور حلال ہے، لیکن آج کل اکثر اہل کتاب جو ہے وہ دہریے بن چکے ہیں، خدا کے وجود کے ہی منکر ہیں، اس لیے ایسے لوگوں کا ذبیحہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 15، مرتد کا ذبح کیا جانور حرام ہے، خواہ وہ یہودی ہو، خواہ وہ عیسائی ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، جب وہ اسلام سے مرتد ہو گیا ہے تو اب اس کا ذبیحہ حرام ہو گیا ہے۔ مسئلہ نمبر 16، نماز کے لیے وضو شرط ہے، جس کے فرائض یہاں بیان کیے گئے ہیں کہ 4 ہیں: منہ دھوئے جائے، بازو کونی سمیت دھوئے جائیں، سر کا مسح کیے جائے، پاؤں ٹخن سمیت دھوئے جائے۔ مسئلہ نمبر 17، پانی نہ ملنے کی صورت میں، یا پانی ہے لیکن استعمال پہ قدرت نہیں، تو پاک مٹی سے تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ مسئلہ نمبر 18، گواہی میں سب داخل ہے، یہ جو ہم گواہی دیتے ہیں اس میں سب داخل ہے، اگر یعنی یہ چیزیں بھی داخل ہیں، اگر کسی نے بغیر امتحان کے نمبر لگوا لیے یہ بھی شرعاً ناجائز ہے، بغیر امتحان کے سند بنوا لی یہ بھی شرعاً جائز ہے، بغیر کسی امتحان کے کوئی سرٹیفکیٹ بنوا لیا یہ بھی ناجائز ہے۔ اسی طرح ووٹ دینا بھی ایک گواہی ہے، نااہل کو ووٹ دینا یا اللہ کی لعنت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ مسئلہ نمبر 20، ہمارے ووٹ کی 3 حیثیتیں ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ نمبر 1، ہمارا ووٹ شہادت بھی ہے۔ نمبر 2، ہمارا ووٹ شفاعت بھی ہے۔ نمبر 3، ہمارا ووٹ جو ہے وہ حقوق مشترکہ کی وکالت بھی ہے۔ تینوں حیثیتوں میں جس طرح نیک صالح آدمی کو ووٹ دینا موجب ثواب ہے، اس کے ثمرات اس کو ملنے والے ہیں، اسی طرح نااہل کو یا کسی غیر دیندار شخص کو ووٹ دینا یہ جھوٹی گواہی بھی ہے، بری شفاعت بھی ہے اور ناجائز وکالت بھی ہے۔ اس کے تباہ کن اثرات کا وبال اس ووٹ دینے والے کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ ہمارے زمانے کے اندر ووٹ جماعتی بنیادوں پر ہوتے ہیں کہ میں فلاں جماعت کا ہوں لہذا میں نے ووٹ اس کو دینا ہے، یا برادری کی بنیاد پر کہ میری برادری کا بندہ جس پارٹی میں بھی کھڑا ہو میں نے اسی کو دینا ہے، میرا رشتہ دار جہاں کھڑا ہے میں نے اسی کو دینا ہے۔ بالکل غلط ہے۔ دیکھنا یہ ہے مسلمان دیندار آدمی جو آگے پہنچ کر دین کا بھی محافظ بنے اور ملک کا بھی محافظ بنے، ایسے لوگوں کو چن چن کر ووٹ دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر نہیں دیں گے تو دین کے مٹنے کے جرم میں ہم شریک ہوں گے، ملک کے نقصانات کے جرم کے اندر ہم سارے شریک ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 21، پہلی امتوں کے لیے صدقہ کا مال، غنیمت کا مال کھانا درست نہیں تھا، بلکہ ان کا طریقہ یہ تھا کھلے میدان میں صدقہ رکھ دیتے، آسمان سے آگ آ کر جلا دیتی، جس کے مال کو جلا دیتی تو سمجھا جاتا اس کا صدقہ قبول ہو گیا، اور جس کا نہ جلاتی تو سمجھا جاتا کہ اس کا صدقہ اللہ نے قبول نہیں کیا۔ اس امت پر اللہ نے کرم کیا ہے کہ صدقات جو ہے وہ غریبوں کو کھانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ مسئلہ نمبر 22، جس طرح نیک اعمال کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اسی طرح نیک لوگوں کے قرب اور مجلس سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس لیے ان کے وسیلہ سے بھی دعا مانگنا جائز ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک۔ مسئلہ نمبر 23، ذمہ کافر جو ٹیکس دے کر مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے اور مسلمانوں کے قوانین کی پاسداری کرتا ہے، ان کے فیصلے کرنا یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن اسلامی حکومت شریعت کے مطابق ان کے فیصلے نمٹائے گی، نہ کہ ان کے مذہب کے مطابق۔ مسئلہ نمبر 24، عوام علماء کی
ان باتوں کو ہرگز نہ مانے جو خلاف شریعت ہو۔ یہ نہیں کہ یہ میرے مسلک کا بندہ ہے، یہ میرا پیر صاحب ہے، یہ میرا مرشد ہے، اب وہ جو کہتا رہے مانتے رہیں، ایسا قطر نہیں۔ مسئلہ نمبر 25، بلا وجہ جاسوسی کرنا، بلا وجہ تجسس کرنا، لوگوں کی باتوں کے ٹو میں رہنا، اس کو شریعت نے منع کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 26، قرآن پاک کے اندر جس طرح لفظی تبدیلی حرام ہے، اسی طرح معنوی تبدیلی بھی حرام ہے۔ وہ مسائل جو 1400 سال کے اندر امت کے علماء کے اندر متفق چلے آ رہے ہیں اور اس کے اندر کسی نے اختلاف نہیں کیا، اب کوئی بندہ جو ہے اس کا نیا معنی نکال کر اپنا مطلب ثابت کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی تحریف ہے، یہ بھی حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 28، دعوت اور تبلیغ میں ایسا انداز اختیار کیا جائے کہ فریق مخالف اور مخاطب کو اشتعال نہ ہو، اس انداز سے اس سے بات کی جائے۔ مسئلہ نمبر 29، عوام کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اصل ذمہ داری تو علماء، مشائخ، بزرگان دین، پیروں کی ہے، لیکن یہ حکم عام ہے، دوسرے لوگوں پر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اچھائی کی بات کہیں اور برائی سے منع کریں۔ مسئلہ نمبر 3، گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کی وجہ سے اظہار نفرت کی جائے۔ ایک بندہ حرام کا کام کرتا ہے یا اس کے ناجائز کام ہے تو اس سے اب وہ دوستانہ تعلق نہ ہو جو کہ اس سے پہلے تھا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا کہ اس سے تعلقات بندہ ویسے ہی رکھے گا تو پھر عذاب جو ہے وہ سب پر آئے گا۔ مسئلہ نمبر 31، حضرت مریم یہ اللہ کی ولیہ ہیں، نبیہ نہیں ہیں۔ جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ نبوت عورتوں میں کبھی بھی جاری نہیں ہوئی۔ مسئلہ نمبر 32، ترک دنیا کو چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ حدود کے اندر رہ کر تو جائز ہے، اور حدود سے باہر نکل کر دنیا کو چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 33، حلال چیزوں کو حرام نہ کہو، اس کے 3 درجے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اعتقاداً حرام کہنا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ حرام ہے، دل سے اور دماغ سے اس کو حرام سمجھنا، اگر تو وہ چیز دلیل قطعی سے ثابت ہے تو پھر تو اس کا انکار کرنے والا وہ کفر میں چلا جائے گا، اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے قولاً کہتا ہے، یعنی قسم اٹھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا، اللہ کی قسم میں گوشت نہیں کھاؤں گا، اللہ کی قسم میں مچھلی نہیں کھاؤں گا، یعنی اعتقاداً وہ سمجھتا ہے کہ یہ حلال ہے لیکن اپنے اوپر خود ہی حرام کر رہا ہے۔ تو کسی حلال چیز کو حرام کرنا یہ بندے کے لیے درست نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسی قسم اٹھائی ہے تو وہ اپنی قسم توڑے اور توڑ کر جو ہے اس کا کفارہ ادا کرے۔ تیسری قسم یہ ہے نہ تو وہ اس کو اعتقاداً حرام سمجھتا ہے اور نہ اس نے قسم کھا کر اپنے اوپر اس کو حرام کیا ہے، بلکہ بس ویسے ہی اس نے ایک چیز چھوڑ دی ہے۔ اب اس کے اندر پھر تفصیل یہ ہے، اگر تو اس نے وہ چیز ویسے ہی چھوڑ دی اور اس چھوڑنے کو وہ ثواب سمجھ رہا ہے تو یہ بدعت ہے، یہ رہبانیت ہے، یہ خلاف شریعت ہے۔ اور اگر اس نے یہ چیز ویسے ہی چھوڑی ہے اپنی کسی روحانی یا جسمانی مرض کی وجہ سے تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 34، قسم کا جو کفارہ ہے پہلے قسم توڑی جائے گی پھر کفارہ ادا کیا جائے گا۔ اگر کسی نے قسم توڑی نہیں پہلے ہی کفارہ دے دیا تو یہ کفارہ ادا نہیں ہوگا، یہ کفارہ اس کو پھر دوبارہ جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 35، شراب کی جتنی بھی اقسام ہیں ساری حرام ہیں، خواہ ان کا نام کوئی بھی رکھ دیا جائے، جیسا کہ مختلف ناموں سے مختلف چیزیں بنی ہوئی۔ مسئلہ نمبر 36، جوا حرام ہے، پہلے بھی گزر چکا، اس کی تمام اقسام حرام ہیں اور اس کی اقسام مختلف ناموں سے ہیں۔ یہ انشورنس کمپنی ہے، یہ بھی جوئے کی قسمیں ہیں۔ اسی طرح بہت ساری قرعہ اندازی جو ہیں وہ بھی ناجائز ہیں، وہ بھی جوئے کی قسم کے ہیں۔ ہاں بعض چند صورتیں قرعہ اندازی کی جائز ہیں، ضرورت پڑنے پر علماء سے پوچھ لیے جائیں۔ مسئلہ نمبر 37، مومن کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، مومن ایمان والا اپنے نبی سے معجزے کا مطالبہ نہ کرے۔ کافر تو کرتے ہیں، مومن کو نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ آسمان سے ہمارے لیے کھانا اتروائیں، تو مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ معجزے کا مطالبہ کرے۔ اسی طرح
اس صورت کے اندر حالت احرام کی کچھ مسائل ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ حالت احرام میں نہ تو حالت احرام میں شکار جائز ہے اور نہ حدود حرم میں شکار جائز ہے، دونوں جگہ شکار منع ہے، خواہ وہ شکار کھانے کے قابل ہو خواہ وہ کھانے کے قابل نہ ہو، یعنی حلال جانور کا ہو یا حرام جانور کا ہو، دونوں کا شکار منع ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے شکار کہتے ہی اسے ہیں اس جانور کو جو وحشی جانور ہے، جو عام طور پہ انسانوں سے مانوس نہیں ہوتے، اور جو مانوس ہوتے ہیں اسے شکار نہیں کہتے، جیسے بھیڑ ہے، بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے۔ ایسے جانوروں کو حالت احرام میں بندہ ذبح بھی کر سکتا ہے اور کھا بھی سکتا ہے۔ ہاں ایک مسئلہ یہ ہے وہ چیزیں جو دلیل سے قرآن و احادیث سے مستثنیٰ ہو گئی ہیں ان کا شکار جائز ہے، جیسے خود قرآن پاک کے اندر ہے کہ سمندر کا جو شکار ہے وہ کرنا جائز ہے، حالت احرام میں سمندر کا شکار کیا جا سکتا ہے، اور اگر مچھلی شکار کی ہے تو کھائی بھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح بعض احادیث کے اندر بعض چیزوں کے شکار کو جائز قرار دیا گیا ہے، وہ جو انسان پر حملہ آور ہوتے ہیں اسے نقصان پہنچاتے ہیں، جیسے کوا ہے، چیل ہے، بھیڑیا ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، کاٹنے والا کتا ہے یعنی بابلا کتا، یہ حدیث کے اندر ان کے مارنے کی اجازت ہے کہ ان کو مار دیا جائے، اس پر کوئی جرمانہ نہیں آئے گا۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے اگر کوئی بندہ جس نے احرام نہیں باندھا ہوا اور اس نے شکار کیا ہے اور وہ شکار حرم میں نہیں کیا، حرم سے باہر کیا ہے، اب یہ لا کر جن کا احرام ہے ان کو اگر کھلانا چاہے تو احرام والوں کا ایسے شکار کو کھانا جائز ہے، بشرطے کہ ان احرام والوں نے شکار کرنے میں اس کی مدد نہ کی ہو، نہ اس کو بتایا ہو، نہ اشارہ کیا ہو، نہ اس کو کوئی جو ہے کیا کہتے ہیں نیزہ پکڑایا ہو، اور نہ کوئی بالکل کسی قسم کا بھی تعاون ان کا شامل نہ ہو، تو پھر یہ کھا سکتے ہیں۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ حرم کے اندر شکار جان بوجھ کر کیا جائے، قتل کیا جائے تو بھی جرمانہ ہے، اور اگر بھول کر ہو جائے تو بھی جرمانہ ہے، دونوں صورتوں میں جرمانہ ہے۔ اسی طرح حالت احرام میں اور حرم میں کسی سے ایک دفعہ شکار قتل ہو گیا تو بھی جرمانہ ہے، 2 بار ہو گیا تو 2 بار جرمانہ ہے، 3 بار ہو گیا تو 3 بار جرمانہ ہے، جتنی دفعہ شکار کرے گا اتنے ہی جرمانے دینے پڑیں گے۔ مسئلہ یہ ہے اگر کسی نے شکار کر لیا، شکار کو مار دیا یا زخمی کر دیا، اب اس کا حال یہ ہے جس علاقے میں کیا گیا ہے وہاں کے قریب کے 2 عادل بندے اس کی قیمت طے کر دیں، اس کی قیمت طے کرنے کے بعد اب اس کی قیمت کو 3 طرح سے استعمال جائز ہے۔ اگر تو اس قیمت میں کوئی جانور خریدا جا سکتا ہے، جیسے بکرا ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، تو وہ خرید کر حرم میں لی جائے اور حرم میں جا کر اسے ذبح کیا جائے، یہ لازمی ہے، حرم کے باہر اس کو ذبح نہیں کر سکتے۔ ہاں دوسری شکل یہ ہے اس قیمت کا غلہ خرید کر فی مسکین کو آدھا آدھا سا غلہ تقسیم کر دیے جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ ایک بندے کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں یا اس کی ہمت نہیں ہے یا ہیں اور وہ خرچ نہیں کرنا چاہتا، تو فی مسکین کے غلہ کے بدلے میں وہ ایک روزہ رکھ لے، اس طرح بھی اس کا کفارہ اور جرمانہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ ایک شکل یہ بھی ہے اس میں کہ اگر جتنا اس سے غلہ آتا ہے اور جتنے مسکینوں کو وہ تقسیم ہونا ہے اتنے مسکینوں کو وہ 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے تب بھی یہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ حالت احرام کا یہ ہے جن جانوروں کا شکار کرنا حالت احرام میں منع ہے تو حالت احرام میں ان جانوروں کا ذبح کرنا بھی حرام ہے۔ اگر کسی احرام والے نے شکار کو ذبح کر دیا تو وہ مردار ہو جائے گا، اس کا کھانا پھر کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ پہلے بتا چکے ہیں کہ حالت احرام والا بندہ وہ شکار کا گوشت کھا سکتا ہے بشرطے کہ وہ کسی اور نے کیا ہو اور ان کی مدد اور تعاون اسے شامل حال نہ ہو۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کلام مقدس کو صحیح سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سارے ہی دوستوں سے دعا کی درخواست ہے تاکہ طبیعت بہتر سے بہتر ہو جائے۔